بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاک میڈیا گروپ اور ایوان ادب کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو بہرحال آج ہم یہاں یہ نئے سال کا پہلا دن اور یہ 1 جنوری اور بالکل یہ پچھلے 37 سالوں سے درج اقبال کے علم و ادب کا میں عالی شاہد بھی ہوں اور بہت حیرت انگیز علم و ادب کے حوالے سے کم از کم یہ بطن ادبیات اقبال پریس کلب یہ کم از کم ہم 1994 کے بعد یہ پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے قابل ہوئے ہیں کہ یہ صرف شہیدوں غازیوں اور جرنیلوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ اہل علم اہل قلم اور دانشوروں کی سرزمین ہے. اور یہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی عادل شاہ مراد کی یہ سرزمین ہے. تو الحمدللہ اقبال کی تاریخ میں اتنے زبردست مشاہدے ہوئے ہیں. یہ میں 1985 سے یہ پھر ابھی کرونا اور سیکورٹی اور ہر چیز کو کھا گئی ہے پورا وہ علم و تحریر ادب سب یہ سوال پذیر ہے، مگر الحمدللہ اقبال میں چند یہ کام کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال آج ہم یہاں پروفیسر احسان علی خان کی 6ٹھی کتاب شعری مجموعہ پیچھے بینر میں اس کا نام درج ہے اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نئے سال کا آغاز ہم یہ ایک اقبال کے حوالے سے یہ پاک میڈیا گروپ سے علم و ادب اور مشاعرے کے یہ آپ کو وقت نہیں ہے کہ کوئی ادھر ووٹ دینے اور حاضری ہزاروں لوگ ہوں. تو وہ یہ چند مطلب ہے جو علم و فہم و دانش اور اس کو علم و فراست کے جاننے والے ہیں یہ آج اس حوالے سے یہ آج نشست ہے. تو میں پروفیسر احسان علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے نشست کو درخوا دیا تو اسٹیج پر تشریف ہیں. پروفیسر احسان علی خان صاحب کی گزارش. کی صدارت محترمہ نیلم احمد بشیر کر رہی ہیں اور احمد بشیر ایک علم و ادب کے حوالے سے ایک بڑا معتبر حوالہ ہے. تو ان کی صاحبزادی ہیں نیلم احمد بشیر تمغہ امتیاز کے لیے نامزد ہو چکی ہیں. اور یہ جو ایک روایت ہے 13 اگست کو تمغے کا اعلان ہوتا ہے، 23 مارچ کو اس کی تقسیم ہوتی ہے. کیونکہ اس عمل سے میں بھی گزرا ہوں. 13 اگست کو مجھے بھی یہاں کی جو ثقافتی ادبی اور اس کے خدمات کے اعتراف میں 13 اگست 2014 کو اعلان ہوا تھا. تو 23 مارچ 2015 کو ادھر گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت جو قائم مقام گورنر جو اسپیکر بھی تھے انہوں نے وہ اعلان کیا تھا. تو بہرحال کل ابھی جب یہ آج کے زمانے میں بالکل یہ سوال کی دھرتی میں ہم آگے بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود مرحوم پچھلے سال ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو انہوں نے 8 شاعرات پوری یہ اقبال فہد تنزیہ ریاض پروین شاکر اور اس کا انگریزی میں رائم ٹرانسلیشن یہ ہمیں یہ اطلاع اس وقت پتہ چلی کہ یہ ٹرانسلیشن تو ہم نے بھی شاہ مراد کا ٹرانسلیشن میں نے بھی پروفیسر حمید اللہ اعظمی کے ہمراہ کیا تھا، ایک کوشش کی تھی. تو بہرحال رائم ٹرانسلیشن کافی کا استعمال یہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود وہ مجاہد شاہی نے یہ کل کیا ہم تو فیملی ہیں تو وہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کے بھانجے ہیں مجاہد شاہی. یہ آج کی اس تقریب کے موانے ہوتی ہیں. اور وہ انہوں نے تو شاعری میں ان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کیا بین الاقوامی طور پر. تو یہ مجاہد شاہی نے منٹو اور یہ ابن انشاء اور یہ جو بڑے مطلب اور بڑے ادب کے بڑے شاہسوار ہیں افسانے میں اور سارا کتابوں میں ان کو انگریزی میں ان کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں یہ ایک اور وہ ابھی یہ کل پروفیسر احسان علی خان نے یہ بتایا کہ انہوں نے بھی کسی ترجمہ کیا تو کروڑوں کے حساب میں. تو یہ الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ادب ادھر بالکل یہ ادھر پاکستان میں اور خاص کر ہم دعوے دار ہیں مطالبات میں تخلیق ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل محاورہ ہے. تو یہ ہم دعوے دار ہیں کہ الحمدللہ ہم اقبال میں بھی زندہ ادب تخلیق ہو رہا ہے. تو مجاہد شاہی صاحب کے لیے تالیاں کہ آج ہمارے درمیان
اس میں مہمان خصوصی کے لیے سے آج یہاں تشریف فرمائیں. دوبارہ یہ ایک ان کا میں نے پہلے بھی طے کیا پھر بھی آپ کو یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ 50 منٹ کا، کیونکہ یہ کیبل سوشل میڈیا یہ بڑی دور دراز تک یہ نے دیکھا جانا ہے. تو میں تمام مہمانوں سے اور جو شرکائیں ان کو گزارش کروں گا کہ جو بھی اچھا شعر ہے اس پہ بھرپور ڈال دی جائے. تو میں آپ اس تمام کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے پروفیسر شہزاد عظمت کو گزارش کروں گا کہ وہ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں. اس کے لیے میں ملتمس ہوں نامور شاعر مدثر عباس صاحب کے سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن حکیم کی تلاوت سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. مدثر عباس الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. صدق اللہ العظیم. اب مشاعرے کا آغاز کریں گے تو شعراء حضرات سے گزارش ہے کہ جب یہاں تشریف لائیں تو اپنے جو چند اشعار ہیں وہ پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے جیسے خواجہ صاحب آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں عاصم منیر عازی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. عاصم منیر عازی صاحب. صدر کی اجازت سے 3 اشعار. منزل میرے گمان سے آگے نکل گئی، منزل میرے گمان سے آگے نکل گئی، مشکل بھی امتحان سے آگے نکل گئی. سنوائی کیسے ہوتی میری اس دیار میں جب مفلسی مکان سے آگے نکل گئی. آشفتگی نیازی کیا رات دن نکھار اور زندگی تھکان سے آگے نکل گئی. بہت خوبصورت شعر پیش کیے عاصم منیر عازی صاحب نے. سب صاحب کا حکم تھا کہ میں اپنے بھی شعر سناؤں. میں نثر کا شعر کہہ لیتا ہوں تو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. درد بڑھتا ہے درد بڑھتا ہے تو ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں. درد بڑھتا ہے تو ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں. قریب ہو کے بولے شاید. درد بڑھتا ہے تو ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں، جس طرح غم میں گلے سب یار سے لگ جاتے ہیں. ہیلو. درد بڑھتا ہے تو ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں، جس طرح غم میں گلے سب یار سے لگ جاتے ہیں. کم کبھی ہونے نہیں دیتے ہیں منزل کا فضول، خواب جو اس دیدہ بیدار سے لگ جاتے ہیں. بچ بچا کر یوں گزرتے ہیں کسی مفلس سے لوگ، بچ بچا کر یوں گزرتے ہیں کسی مفلس سے لوگ، روگ جیسے سب کسی نادار سے لگ جاتے ہیں. مہربانی سر. اگلے ہمارے شاعر ہیں بلال شبیر ہادی صاحب. ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بلال شبیر ہادی. صدر کی اجازت سے 3 اشعار. بیچ رستے میں کھڑا ہوں آسرا رکھتا نہیں، بیچ رستے میں کھڑا ہوں آسرا رکھتا نہیں، میں شکست جسم و جاں کا حوصلہ رکھتا نہیں.
बीच रस्ते में खड़ा हूँ आसरा रखता नहीं, मैं शिकस्ते जिस्म जां का हौसला रखता नहीं, और मुझसा कम रफ्तार जो हर बार पीछे ही रहा, मुझसा कम रफ्तार जो हर बार पीछे ही रहा, दूसरी अब दौड़ का वो मरहला रखता नहीं, और जानता हूँ सब हकीकत रोज़ने दीवार की, जानता हूँ सब हकीकत रोज़ने दीवार की, चोर खुद भी रह चुका हूँ रास्ता रखता। हमाद से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। बेवजह ज्यादा नहीं रहते, हम शहर में बेवजह ज्यादा नहीं रहते, घर तक हो तो ज़हन कुशादा नहीं रहते, हम शहर में बेवजह ज्यादा नहीं रहते, घर तंग हो तो ज़हन कुशादा नहीं रहते, अब दिल से उतरने पे तमाशा नहीं करना, अब दिल से उतरने पे तमाशा नहीं करना, मेहमान सराय में ज्यादा नहीं याद आते हैं फैले हुए बाजू, हर ईद पे याद आते हैं फैले हुए बाजू, ऐसा है कि अब गांव में दादा नहीं रहते, वजह ज्यादा नहीं रहते, घर तंग हो तो जहन कुशादा नहीं रहते। बहुत अच्छे हमाद है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा ईवान अदब के मेंबर अली अवन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अली अवन साहब। आज नए साल का पहला दिन है और सबको मुबारक, और इस खूबसूरत तकरीबी हमारी उस्ताद मौसूम साल का ये तो मैं सर एहसान साहब की इजाज़त से अपनी इजाज़त से और मेहमान ख़ुसूसी की इजाज़त से अपनी कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्मास है सुरों का मेरा दर्द दिल, अल्मास है सुरों का मेरा दर्द दिल, दमक दमक उसकी मदा शराई है। अल्मास है सुरों का मेरा दर्द दिल, दमक दमक उसकी मदा शराई है, उसकी हर राह से दर्द उठा लो, वो दर्द का मारा सहरा कराई है। और मिटाकर महकूम से हर हाकिम का तिलिस्म, मिटाकर महकूम से हर हाकिम का तिलिस्म, हरासा की हर रस्म को आग लगाई है। और उठा वो किस तरह दर्दे मर्द देकर, उठा वो किस तरह को दर्दे मर्द देकर, अमी को मालूम दवा किस तरह खिलाई है, और उड़ गई उसकी मट्टी से हवा, मालूम हुआ आदम के दम हवा से आई है। और उड़ गई उसकी मट्टी से हवा, मालूम हुआ आदम के दम हवा समाई है। मेरा दर्द है मेरे ही गले लग के रो, मेरा दर्द है मेरे ही गले लग के रो, हर किसी से रोएगा मेरी रुसवाई है। अल्मास है सुरों का मेरा दर्द दिल, दमक दमक उसकी मदा शराई है। थम गया है बर्फ की मानित जम गया है, ठंडी बर्फ जैसी यादें जिन्हें लिखते लिखते उंगलियां भी जम गई। सूरज हो गया है और रात छट नहीं रही,
सूरज खो गया है और रात छट नहीं रही, तुम सो गए हो बहुत खामोशी है, तुम सो गए हो बहुत खामोशी है, एक वीरान हवेली जिसका ना दरवाजा है ना कोई खिड़की, एक वीरान हवेली जिसका ना दरवाजा है ना कोई खिड़की, अब मैं तुझे बुलाने के लिए दस्तक कहाँ दूँ। इसके बाद मैं चकवाल के नहायत खूबसूरत शायर बल्कि उर्दू गज़ल जो इस वक्त पाकिस्तान में लिखी जा रही है उसमें चंद बड़े नामों में मैं समझता हूँ कि उनका शुमार होता है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं मुदस्सर अब्बास कहूर साहब। उनसे मैं इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुदस्सर अब्बास कहूर। रास्ता ऐसे कोई सूए नजफ जाता है, रास्ता ऐसे कोई सूए नजफ जाता है, जिस तरह ज़र्फ बुलंदी की तरफ जाता है। रास्ता ऐसे कोई सूए नजफ जाता है, जिस तरह ज़र्फ बुलंदी की तरफ जाता है। कोई जाता है तो लगता है कि ऐसे जैसे, कोई जाता है तो लगता है कि ऐसे जैसे अशरफुल खल्क से एहसास शरफ जाता है। कोई जाता है तो लगता है कि ऐसे जैसे अशरफुल खल्क से एहसास शरफ जाता है। और अब सांस को रोकूं तो फना होता हूँ, और अब सांस को रोकूं तो फना होता हूँ, और अब आंख झपक लूं तो हदफ जाता है। और अब सांस को रोकूं तो फना होता हूँ, और अब आंख झपक लूं तो हदफ जाता है। खींच रखता हूँ तनाबे में बदन की अपने, खींच रखता हूँ तनाबे में बदन की अपने, जिस्म ढीला हो तो कुर्ते का कलफ जाता है। खींच रखता हूँ तनाबे में बदन की अपने, जिस्म ढीला हो तो कुर्ते का कलफ जाता है। बहुत शुक्रिया। रास्ता ऐसे कोई सूए नजफ जाता है, जिस तरह ज़र्फ बुलंदी की तरफ जाता है। बहुत खूबसूरत मुदस्सर भाई। इसके बाद मैं चकवाल की धरती के एक और सपूत हमारे सीनियर बहुत उम्दा शायर सफीउद्दीन सफी साहब से इल्तिमास करूँगा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ रखते हैं सफीउद्दीन सफी साहब। साहब सब की इजाजत से बेरब्त ख्यालों में मगन छोड़ गया, बेरब्त ख्यालों में मगन छोड़ गया है, बिछड़ा है तो इस दिल में लगन छोड़ गया है। बेरब्त ख्यालों में मगन छोड़ गया है, बिछड़ा है तो इस दिल में लगन छोड़ गया है। महबूब से ये राब्ता लम्हों का नहीं था, महबूब से ये राब्ता लम्हों का नहीं था, लगता है वो सदियों का मिलन छोड़ गया। हसरत है कोई शख्स तो उस शख्स से पूछे, हसरत है कोई शख्स तो उस शख्स से पूछे, किस जुर्म के बदले वो वतन छोड़ गया। बहुत शुक्रिया। बिखरे हुए पर दोषे हवा पर है नुमाया, बिखरे हुए पर दोषे हवा पर है नुमाया, इस बार परिंदा तो गगन छोड़ गया है। और कल नीलम बशीर साहबा कह रही थी कि मेरे उस्ताद मुफ्ती साहब ने कहा था कि वो लिखो जो किसी ने न लिखा हो। तो एक शेर इस बात की नजर, क्या दर्द अनोखा सा अदा उसने किया है, क्या दर्द अनोखा सा अदा उसने किया है, क्या मन में मीठी सी वो जलन छोड़ गया। क्या दर्द अनोखा सा अदा उसने किया है, क्या मन में मीठी सी वो जलन छोड़ गया है। ऐ तीरा शबी कोई ठिकाना नहीं तेरा, ऐ तीरा शबी कोई ठिकाना नहीं तेरा, डूबा है ये सूरज तो किरण छोड़ गया। और वो कैसा मुसाफिर था कि मंजिल पे ना पहुंचा,
وہ کیسا مسافر تھا کہ منزل پہ نہ پہنچا، رستوں میں مسافت کی تھکن چھوڑ گیا۔ اور اے پھول، اب پھول میرے دل کو لبھاتا نہیں کوئی، اب پھول میرے دل کو لبھاتا نہیں کوئی، وہ رشک چمن میرا چمن چھوڑ گیا۔ اور مقتبس کیا ہے کہ وہ پھول سراپا تھا صفی کس کو بتاؤں، وہ پھول سراپا تھا صفی کس کو بتاؤں، ہر انگ میں کانٹوں کی چبھن چھوڑ گیا ہے، ہر انگ میں کانٹوں سی چبھن چھوڑ گیا ہے، بے ربط خیالوں میں مگن چھوڑ گیا ہے، بچھڑا ہے تو اس دل میں لگن چھوڑ گیا، بچھڑا ہے تو اس دل میں لگن چھوڑ گیا ہے۔ صافی صاحب کیا کہنے، بہت عمدہ۔ اس کے بعد میں چکوال کے ایک اور خوبصورت اور سینئر شاعر خواجہ دانیال سلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ابھی آتے ہوئے سڑک پہ شطرنج کی چالوں کی چال میں ہوں، شطرنج کی چالوں کی چال میں ہوں، 2022 سے بچ کے نکل آیا ہوں، 2022 سے بچ کے نکل آیا ہوں، اب 2023 کی چال میں ہوں اور قائم و دائم دانیال میں ہوں، قائم و دائم دانیال میں ہوں۔ یہ ابھی آتے ہوئے جو ہے نا، ابھی عارفانہ کلام ذرا وہ اس طرح جی کے شکر ہے چکوال میں سیدھے راتے موڑ دسائیں، سیدھے راتے موڑ دسائیں، ساٹے کن مروڑ دسائیں، سیدھے راتے موڑ دسائیں، ساٹے کن مروڑ دسائیں، تینڈے توجے غافل ہوئیے، تینڈے توجے غافل ہوئیے، ود بے شک شانو چھوڑ دسائیں، ود بے شک شانو چھوڑ دسائیں، جس شارک بوئے وسنا ہے تو، جس شارک بوئے وسنا ہے تو، اس بوئے نو توڑ دسائیں، سیدھے راتے موڑ دسائیں، ساڑے کن مروڑ دسائیں، تینڈے عشق دے چلے چھکیے، تینڈے عشق دے چلے چھکیے، بدھے والا بوڑ دسائیں، ساڑے کن مروڑ دسائیں، سیدھے راتے موڑ دسائیں۔ مروڑ دسائیں، بہت عمدہ کلام پیش کیا خواجہ دانیال سلیم صاحب نے۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان اعزاز پروفیسر سعید اکرم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور دو شعر پیش کرتے تھے، تین شعروں میں ہمارا یہ حاضری تو وہ شمع رنگ میں جلتی ہے تاروں نے، یہ ایک پرانی غزل ہے، اس میں یہ ذرا دو تین شعر کو لگا کریں۔ میری دنیا سے اجالوں کا گزر ہونے تک، میری دنیا سے اجالوں کا گزر ہونے تک، تم بھی رک جاؤ شب غم کی دھر، میری دنیا سے اجالوں کا گزر ہونے تک، تم بھی رک جاؤ شب غم کی دھر ہونے تک، تم سنو یا نہ سنو ہم تو زمانے والوں، تم سنو یا نہ سنو ہم تو زمانے والوں، کتنا درد سنائیں گے دھار ہونے تک۔ اور یہ شمع کی ہم سے حقیقت کوئی پوچھے واپس، شمع کی ہم سے حقیقت کوئی پوچھے واپس، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے۔ نہایت عمدہ شاعر، نثر نگار اور خاکہ نگار ہیں۔ سر پلیز تشریف لائیں۔ سر کی کئی کتابیں، متعدد کتابیں ہیں شاعری کی بھی، خاکوں پر، اور اس کے علاوہ ابھی آپ بیتی خود نوشت منظر عام پر آئی ہے۔ پروفیسر سعید اکرم صاحب۔ ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم تھوڑی محبت پہ قناعت نہیں کرتے،
ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم تھوڑی محبت پہ قناعت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، بس اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، بس اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ بہت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ سر، بہت عمدہ کلام پیش کیا لندن میں بھی لائے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ صوفی لیا کچھ پینڈا انج پکا لیندے ہو، کچھ پینڈا انج پکا لیندے ہو، سانو بھی نال رلا لیندے ہو، کچھ پینڈا انج پکا لیندے ہو، سانو بھی نال رلا لیندے ہو، نہ ٹھوکر کھا کے ڈہ پیندے ہو، نہ ٹھوکر کھا کے ڈہ پیندے ہو، کھڑیاں نوں باہ پڑا لیندے ہو، سانو بھی نال رلا لیندے ہو۔ سچی بھائیاں چڑھدے نے، سچے بھائیاں چڑھدے نے، ہتھاں نوں تالے لا لیندے ہو، سانو بھی نال لا لیندے۔ اس میلے پھر نہیں لگنا، اس میلے پھر نہیں لگنا، کچھ تو ہی جھولی پا لیندے ہو، سانو بھی نال لا لیندے ہو۔ ایشیا بڑا مزاج دا دیا کار طرح راہ وچ پوپ ہنیرا سی، راہ وچ پوپ ہنیرا سی، کہ کوئی دیوہ ہی ہتھی چاہ لیندے ہو، سانو بھی نال لا لیندے ہو، کچھ پہلا انج مکا لیندے ہو۔ کرنا فکر ٹریاں بیراں تے، کرنا فکر ٹریاں بیراں تے، ٹریاں نوں جھولی پا لیندے ہو، سانو بھی نال لا لیندے ہو۔ تے آخری شعر ہے، صوفی جڑی گل نہ تو سمجھ سکیو، صوفی جڑی گل تو نہ سمجھ سکیو، ایک ادھی گل بالا نوں سمجھا لیندے ہو، سانو بھی نال لا لیندے ہو۔ کے صدر اور چکوال میں ان کی جو خدمات ہیں ان میں کوئی کلام نہیں، ایک عمر گزاری ہے سر نے اس دشت کی سیاحی میں، ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، کئی نسلیں ان کے ہاتھ میں پروان چڑھی، اور شعر و ادب کی آبیاری چکوال میں شاید احسان اللہ احسان صاحب سے بڑھ کر کسی نے بھی نہیں کی۔ بلکہ سر کے اور بھی اعزازات ہیں، جیسے پیا رنگ کالا، کاجل کوٹھا، بابا یحییٰ کی جو کتابیں ہیں ان کی انگریزی میں ٹرانسلیشن کی ہے، اور سر سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے چند نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سر پر ایم فل کا مقالہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور ابھی جو آج کی تقریب ہے وہ بھی آپ سب حاضرین کو معلوم ہے کہ سر کی جو نئی کتاب ہے مجھے تم بھول ہی جانا، اس کے سلسلے میں ہم نے یہ محفل سجائی ہے، تو سر سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے چند اشعار بھی عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ پاکستان کے حالات کو، موجودہ حالات کو مدنظر کر کے اجڑ گئے ہیں سبھی ہنستے بستے گھر میں، اجڑ گئے ہیں سبھی ہنستے بستے گھر میرے، دعائی دنیا کو دیتے ہیں پاؤں در میرے، بدن بھی کالے ہیں ان کے اور آنکھیں بھی پیلی، بدن بھی کالے ہیں ان کے اور آنکھیں بھی پیلی، جو پانیوں میں بھٹکتے ہیں سب جگر میرے، بدن بھی کالے ہیں ان کے اور آنکھیں بھی پیلی، جو پانیوں میں بھٹکتے ہیں سب جگر میرے، کسے بتاؤں کہ تنہا نہیں فقط میں ہوں، کسے بتاؤں کہ تنہا نہیں فقط میں ہوں، بچھڑ گئے ہیں وہ خود سے بھی ہم سفر میرے، جو پانیوں میں بھٹکتے سب جگر میرے، یہ آسمان بھی اپنا نہیں رہا شاید، یہ آسمان بھی اپنا نہیں رہا شاید،
زمین اٹھاتی نہیں ہے کٹے پر یہ آسمان بھی اپنا نہیں رہا شاید زمین اٹھاتی نہیں ہے کٹے گے پر میرے کچھ نبی سے رویے میں مبتلا ہیں یہ کچھ نبی سے رویے میں مبتلا ہیں یہ مزاق بننے لگے ہیں یہ دیدہ ور میرے کچھ اجنبی سے رویے میں مبتلا ہیں یہ مزاق بننے لگے ہیں یہ دیدہ ور میرے اور میں کیا کہوں کہ ان کے ہیں مسئلے اپنے میں کیا کہوں کہ ان کے ہیں مسئلے اپنے جو کچھ ایک دو شعر اور سنا تمام عمر کا حاصل یہی ہوا احسان تمام عمر کا حاصل یہی ہوا احسان ہمیں جہاں میں کسی اور طرح جینا تمام عمر کا حاصل یہی ہوا احسان ہمیں جہاں میں کسی اور طرح اور راستہ کٹ کے گرا آس کی پلکیں بھیگی راستہ کٹ کے گرا آس کی پلکیں بھیگی زندگی ہم نے مگر تجھ سے سدا پیار کیا اور ذائقہ بدلنے کے لیے پنجابی کے دو تین شعر جو اکثر میں سناتا ہوں آپ سے سنوں میں موجودہ حالات کے تناظر میں بھی بیٹا تھے نیرے تے جاتا پاک ہے ٹردے رہو نیرے تے جاتا پاک ہے ٹردے رہو سر تے کالیاں راتاں چاک ہے ٹردے رہو لمے پینڈے رویاں چھوٹے نہیں ہوتے لمے پینڈے رویاں چھوٹے نہیں ہوتے سونے ڈھولے مائیے گا کے کیا کہنے ماشاء اللہ اب تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں جی کتاب کے حوالے سے سر کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے اظہار خیال کے لیے ہمارے پاس دو عظیم ہستیاں تشریف لائی ہیں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پاکستان کے نامور ادیب دانشور اور مترجم مجاہد عشائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ احسان علیہ احسان صاحب کی جو کتاب ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مجاہد عشائی صاحب جب میرے پاس یہ کتاب کے چند صفحات احسان صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے تو میں کچھ دیر کے لیے تو اپنے آپ کو بھی بھول گیا چیز بیشتر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ صرف دو تین چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں غلطیوں کی طرف جو میں نے ان کی کتاب لکھا ہے مجھے تم بھول ہی جانا ایک زندگی کی منظوم قدر اس جہان فانی کے بدلتے بگڑتے رشتوں معاملوں اور چہروں کی ہے کیا یہ طویل نسل صرف گزرتی عمر کے ساتھ یادداشت کی کمی کے بارے ہے یا اس زندگی کے اتار چڑھاؤ کی داستان ہے کیا یہ کتاب ایک شکوہ ہے زندگی سے اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اپنی گرد و نواح سے اپنے طور طریقوں سے رسم و رواج سے یا ان تبدیلیوں سے جو زمانہ ترقی و علم اور نئے تقاضوں ہمارے وجود میں آتی ہیں اور جن کے ساتھ سمجھوتہ
عطا کرنا ہم سب کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ مشکل ہوتا جاتا ہے. اور آگے کچھ چیزیں لکھی ہیں لیکن میں یہاں اپنے آپ کو روکتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان ہی بدلتے ہیں چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. انسان ہی بدلتے ہیں چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. ایک مضمون میں نے پڑھا، ایک رسالہ ہے، شاید آپ میں سے کچھ حضرات اس سے متعارف ہوں، اور وہ ہے پاناما کا رنگ خیال. یہ راولپنڈی سے اس کی اشاعت ہوتی ہے، اور میرے بڑے پرانے دوست سلطان رشک صاحب جو ہیں وہ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، وہی چلاتے ہیں، وہی بناتے ہیں. اس میں ایک مضمون تھا خالد صدیقی صاحب کا. اس سے چند لائنیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو آج ہم کتاب کے حوالے سے میرے خیال میں مناسب ہے. کہتے ہیں آج میں نے زندگی کے روزمرہ کی جھگڑیوں سے فرار اپنی ذات پر نظر ڈالی تو اس نے مجھے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دی. میں یہ غیر رسمی دعوت قبول کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے بستر پر دراز ہو کر سوچ کے سائے میں اپنی ذات کے ریموٹ کنٹرول کو ذرا سا چھوا چینل فوراً تبدیل. بچپن ایک گزرے ہوئے حسین خواب کی طرح میرے سامنے آ گیا، اور خواب سے دستبردار ہونا مجھے کسی طرح پسند نہیں تھا. مجھے اس سے منسلک ایک پورا عہد انگڑائی لے کر ایسا بیدار ہوا کہ میں اس لمحے کی روک پر خوشی سے لرزتے چلے جانے کی سعادت حاصل کر رہا تھا. بچپن کے دور تک پھیلے ہوئے لمحات مجھے آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح جو اپنے وجود کی پہلے ستابانی لیے مجھ سے لپٹے میرے منہ سے بے اختیار نکلا. میرا بچپن چند کے اشعار ہیں جو سلطان رشک صاحب کے، اور وہ اسی رسالے کے نومبر کے ایڈیشن میں آئے. ایک موسم ایک ہی آہنگ میں رہتے ہوئے عمر گزری ہے فریب رنگ میں، وقت کی رفتار تھی مگر قائم تیری کو ملتا تیار زخم کتنے پائے کتنے دکھ ملے دوستی کے حلقہ خوش رنگ پھول سے خوشبو صبا سے نغمہ بھی رخصت ہوئی ایک مدت سے نواہ سنگ میں. یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی احسان صاحب کی جو کتاب ہے یہ صرف شاعری کا ایک کلیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی، پوری زندگی کی کہانی ہے، آپ کی، میری، ہم سب کی. چیز یہ ہے کہ آج کا زمانہ اور وہ زمانہ کہ جب ہم کم عمر کے تھے یا جوانی میں تھے، اس زمانے میں زمین و آسمان کا حالات، واقعات، فاصلے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ، سال کے ساتھ تبدیل ہوتی
ہوتی جاتی ہے، دور ہوتی جاتی ہے، یہ ہونا ہی ہے، اور اس کو تسلیم کرنا جو ہے دین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے، اپنے ہی اوپر بہت سارا وزن ڈال رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں، اور زندگی اس لحاظ سے پھر جینا جو ہے مشکل ہے۔ لہٰذا چینج نے تو ہر حالت میں آنا ہے، چینج تو ہونی ہی ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چینج ہوگی، انسان بھی بدلیں گے، دوست بھی بدلیں گے، ان میں تبدیلیاں، ان کے مزاج میں تبدیلیاں آئیں گی، ان کے طور طریقوں میں تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے سے علیحدہ ہو کر نہیں ہم چل سکتے۔ Man is basically a social animal. He has to remain a social animal. He cannot cut himself off from the society that he lives in. So don't be afraid of change. Change is most certainly will keep up. میں اس کتاب کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور احسان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تحریر فرمائی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تو بھائی ایک صرف انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں اردو لٹریچر کی۔ اب تک میری تقریباً 12 کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں، ایک فی الوقت کینیڈا میں چھپ رہی ہے، اور ایک محترمہ کی شارٹ سٹوریز کی کتاب جو ہے اس کو میں آج کل اس پہ کام کر رہا ہوں۔ احسان صاحب میں آپ کے لیے لایا تو 6 کتابیں تھا، لیکن وہ راستے میں مجھے ایک ڈاکو مل گیا، اور وہ چھنا سا ڈاکو جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے پیلی جیکٹ کے اندر، آپ کا نواسا۔ اس نے 4 کتابوں پہ قبضہ کر دیا، اس نے کہا باقی یہ 2 آپ نانا کو دے دیں۔ منٹوں کے یہ نان فکشن رائٹنگز ہیں، یہ احسان صاحب آپ کے حوالے سے، آپ کی بہت مہربانی۔ بہت شکریہ سر، چونکہ دوستوں کا اصرار بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ پروفیسر سعید اکرم صاحب اور احسان صاحب کی رفاقت سے کون واقف نہیں ہے، یہ برسوں پر محیط ایک رشتہ ہے، تو میں سر سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ضرور آپ احسان صاحب کی کتاب کے حوالے سے کہیں۔ پروفیسر سعید اکرم صاحب۔ محترم احسان صاحب، وہ ان کا نام لے رہے ہیں حضرات گرامی، احسان صاحب واقعتاً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے، سال کا اولین دن بھی ہے، اور احسان صاحب کی کتاب کی تعارفی تقریب بھی ہوگی۔ احسان صاحب، آپ کو کتاب کی اس رونمائی پر جی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چکوال کے اندر جو قافلہ ادب رواں ہے، احسان صاحب بلا مبالغہ اس کے رہنما ہیں، میرے کارواں ہیں۔ اس چکوال کے قافلہ ادب کے میرے کارواں کو میں اپنی طرف سے اس کتاب کی لانے پر، اس کتاب کے منصہ شعور پر آنے پر، اور اس سال کے آغاز کے ساتھ کتاب اتنے بڑے دوستوں کے ہمراہ لانے پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ احسان صاحب، آپ کی بہت توازن دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں چند باتیں
معروف شاعرہ ہیں, افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں, پاکستان کی بہت بڑی شخصیت. محترمہ کی تصانیف میں چند کتابیں جو میرے علم میں ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. گلابوں کی گلی, جگنوؤں کے قافلے, لے سانس بھی آہستہ, وحشت ہی سہی, نیپال نامہ, ستم گر ستمبر, ایک تھی ملکہ, چار چاند اور ہر گچھا زخمایا. اس کے علاوہ ان کا ناول تو سے فقط رنگ 2018 میں اس ناول کو خالد احمد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے آپ کو کئی اعزازات سے نوازا ہے. پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. آپ سب کی تالیوں میں میں محترمہ نیلم احمد بشیر صاحبہ سے گزارش کروں گا اظہار خیال فرمائیں. جی ارشاد. ایک شعر مجھے یاد آیا, میں لے کے چلتی ہوں. وہ کل لکھا تھا, میں نے کہا آج آپ کو ایک شعر سنا. کل یہ لکھا تھا گدی نشین نیاز کے پیسے بھی کھا گیا. گدی نشین نیاز کے پیسے بھی کھا گیا. پلیٹ چاٹ کے مرید نے. گدی نشین نیاز کے پیسے بھی کھا گیا, خالی پلیٹ چاٹ کے مرید. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ حکومت والے لوگوں سے اور عوام کا خیال کریں اور یہ جھوٹی موٹی عقیدت چھوڑ دیں. پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے. غریب جو ہیں بیچارے بس درد ہوتا ہے ان سے بہت نا. یہ خیر میں نے آپ کو ایک نمونہ شیئر اپنا پڑھا. وہ پھر ٹائم بہت ہو جائے گا. وہ پھر میں پہلے میں آپ کا مضمون تو سنا دوں جو میں نے لکھا ہے. وہ رسم میری ایک ہے, میں کبھی کبھی مزاحیہ کلام لکھوں ایسے دوسرے کے لیے. وہ تو آپ کو سنی ہوگی, میں سنا دوں گی. پہلے میں آپ کا مضمون سنا دوں. وہ میں نے آپ کی ایک نئے انداز کی شاعری کی کتاب منظر عام پر آئی. مجھے تم بھول ہی جانا, جس کا نام ہی بڑا عجیب ہے کیونکہ عام طور پر شاعر ادیب تو کہتا ہے مجھے تم بھول نہ جانا, مگر یہ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تم بھول ہی جانا. سوچے تو کافی نرالی بات ہے. ایسے کون کہتا ہے؟ مگر ایک دلیل نظم کی صورت میں انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے اسے پڑھنے کے بعد یہ بات ٹھیک ٹھاک طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کہا. رومانوی نام والی اس کتاب میں رومان بھی کچھ علیحدہ ہی قسم کا ہے. میرے نزدیک یہ زندگی اور وقت کے ہندولے پر بیٹھ کر جھولے لینے کی لذت کا رومان ہے. اور اصل رومان وہی ہوتا ہے جو وقت اور زندگی کے ساتھ کیا جائے. اشخاص تو آنے جانے چیزیں, دروازے کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, صرف ہوا کا گزر باقی رہ جاتا ہے اور وقت کا رتھ آگے ہی آگے دوڑتا رہتا ہے. اس طویل نظم میں سوال ہیں, مکالمے ہیں, حیرت و حسرت کا تذکرہ ہے, ممکن اور ناممکن کی پرچھائیاں ہیں. یہ ایک بہت ہی منفرد دلچسپ سوچ کو بیدار کر دینے والا بیانیہ ہے کہ کیا سوچا جائے اور کیا نہ سوچا جائے. پڑھتے جائے تو لطف حاصل ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے لگ جائے تو سوالات کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں. پوری نظم میں ایک ردھم آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, یوں جیسے دل کی دھڑکن ہو. کسی دور دراز گاؤں میں کوئی رہٹ چل رہا ہے, پانی سے بھری گھرونچیاں باہر آ رہی ہوں اور پانی کو باہر امیل کر پھر سے دوبارہ بھر جانے کو کنویں میں اترتی جاتی. ننھی ننھی یہ گھڑونچیاں تلخ و شیریں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور چھلک جانے کو بے قرار رہتی ہیں. ان میں کہیں محرومیاں ہیں تو کہیں حسرتیں, کہیں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں ہیں تو کہیں ادھوری آشاؤں کی سسکیاں بھی سننے کو ملتی ہیں.
احسان صاحب کی شاعری کو ان کے تمثیلی استعاروں نے عجیب حسن اور انفرادیت عطا کی ہے. مثال کے طور پر سنیے، بھیانک اژدہے مخمور سے خوابوں میں آتے ہیں، پرندے دیش میں آ کر اپنے ہی پر توڑ ڈالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک جگہ کہتے ہیں انسان کبھی کبھی اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنی بے معنی زندگی خدا کو لوٹا دینا چاہتا ہے. اور ایک جگہ وہ انسانیت کو ایک بوڑھی آیا سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں رشتے چراغوں کی مانند جلتے بجھتے رہتے ہیں. یہ شاعر بات کو سلیقے اور ہنر میں کہنے کا ہنر جانتے ہیں. وہ ہمیں پھر یاد دلاتے ہیں کہ تم مجھے بھول ہی جانا. شاید اس لیے کہ دنیا کے بکھیڑے ہی اتنے دل آویز ہیں، محبت سے زیادہ ہی دل فریب ہے غم روزگار کے. اور لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے والا معاملہ ہے. دنیاوی معاملات اتنے پرکیف اور اتنے بے کیف ہوتے ہیں کہ انسان محبت کو اپنا آپ سونپ بھی نہیں سکتا. نہ اس کے پاس وقت ہے نہ توجہ، اور محبوب کو تو بس یہ دونوں ہی درکار ہے. مگر آج کے انسان کے پاؤں میں گرداب ہے اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. ایسے میں جبکہ وہ خود کو بھی میسر نہیں رہتا تو محبت کو کیا دے سکے. اور محبت کو تو حاجت رہتی ہے لگاوٹ کی، کمٹمنٹ کی. دراصل انسان دائروں کا مسافر ہے اور دائرہ در دائرہ ہی سفر کرتا رہتا ہے. جب منزل پر پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا تو محبتوں کے لیے یکسوئی اور طاقت کہاں سے لائے. سو شاعر کہتا ہے کہ بہتر ہے اس کا محبوب اسے بھلا دے اور یوں محبت کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے. یہ آج کے اس شاعر کی غیر معمولی بصیرت کا اظہار ہی تو ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ دل کا حساب بھی چکتا کرتا جاتا ہے، کیونکہ اہل دل ہی اہل احساس اور اہل نظر ٹھہرتے ہیں. ہمارے اس شاعر کا یہی فلسفہ حیات ہے. اسی طور پر ان کے کلام میں عرفان عشق، جذب و مستی، فنا اور بقا کے بے بہا لال سموئے اور پروئے نظر آتے ہیں. وہ سنگین اور نافانی حقیقتوں سے نظر نہیں چراتا اور ساتھ ساتھ محبت کی مختلف اشکال اور من موہنی صورتیں بھی دکھاتا چلا جاتا ہے. ایسے شاعر مرصع کاری کے تمام جوہر آزمائے ہوئے لکھتے ہیں، حرف لکھتے ہیں اور جیتے بھی ہیں. اس شاعری کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ آؤ تمہیں دنیا جہان کی سیر کرواؤں، گول ڈبے میں بنے سوراخ سے دنیا اور زیست کا نظارہ کرواؤں، کتاب خرد کو کھولوں اور سبق پڑھاؤں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. مشہور شاعر غلام محمد قاصد کے اس شعر کی مانند کہ شوق برینا پا چلتا تھا راہ میں پتھر ملتے تھے. شوق برینا پا چلتا تھا راہ میں پتھر ملتے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. انسان دکھ اور درد کا اسیر ہے، مگر لکھنے والے کو اس کا قلم سہارا دیتا ہے. روزن عزیز سے مختلف آوازیں اس کی تشنہ سماعت سے ٹکراتی ہیں. اس طویل نظم کو پڑھتے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ شائستہ لب و لہجے کی دیوی احسان صاحب پر مہربان ہے. یہاں نہ عقیدے کی بحث ہے نہ مقابلہ بازی، بس اپنے زمانے کی روزمرہ سچائیوں، عام آدمی کے مسائل، اس کی الجھنوں کا فسانہ ہے اور یہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے. احسان علیہ صاحب کو اس کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد اور نیک تمنا ہے. شکریہ. گدی نشین نیاز کے پیسے بھی کھا گیا، گدی نشین نیاز کے پیسے بھی کھا گیا، خالی پلیٹ چاٹ بھوکے مرید نے. چلے شکریہ کے لیے اپنی ایک مزاحیہ نظم سناتی ہوں جو بہت مشہور ہے اور وائرل بھی ہے اور آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی یوٹیوب پر. دیکھیے کسی نے؟ چلے میں سنا دیتی ہوں جتنی مجھے یاد ہے، میں کیونکہ ڈائری وائری لے کے چلتی ہوں، شاعری کو میں تھوڑا پیچھے رکھتی ہوں نثر کی پردے ہوئے. دل میں کیسے کیسے خنجر لگتے ہیں، دل میں کیسے کیسے خنجر لگتے ہیں، کل کے عاشق آج کے بندر لگتے ہیں.
قومی بچت کے دفتر بڈھے جاتے ہیں، قومی بچت کے دفتر بڈھے جاتے ہیں، اپنا منتھلی خرچ وہاں سے لاتے ہیں۔ ہم بھی گئے تھے لینے کل کچھ سرمایا، وہیں پہ وہ ظالم ہم سے آ ٹکرایا۔ گنجا تھا اور ہاتھ میں اس کے سوٹی تھی، پہلے سے تو میں بھی ویسے موٹی تھی۔ ایک دوجے کو دیکھا تو ہم ڈر سے گئے، دل میں سوچا یہ تھا جس پہ مرتے گئے۔ چہرے پہ ہم دونوں کے ہی چھریاں تھیں، دیکھ کے چلتی دل پہ 100 چھریاں تھیں۔ اسی صبح میں نے سر میں تیل لگایا تھا، مہندی سے بالوں میں رنگ جمایا تھا، لگتی میں کوئی اولڈ بولڈ سی ممی تھی، بعد از لنچ کچھ اور بڑی میری ٹمی تھی۔ بچوں کا حال ہی پوچھ لیا، بچوں کا حال ہی پوچھ لیا، ایک سے ایک اور سوال ہی پوچھ لیا۔ آرتھرائٹس کی کوئی نئی دوا آئی، آرتھرائٹس کی کوئی نئی دوا آئی، پیار بھرے 2 دلوں سے ایک صدا آئی۔ پوچھا کتنی شوگر ہے تیری جانا، میں نے کہا تم نے بھلا کیسے پہچانا۔ کہنے لگا ظالم ہے سویٹی وقت بڑا، میں نے کہا چل فلرٹ نہ کر ہو دور کھڑا، دل پر حملہ ہی نہ کہیں کروا لینا، بلڈ کا پریشر ہی نہ کہیں بڑھوا لینا۔ درد سے میرا گھٹنا بالکل کھڑک گیا، وہ سمجھا میرا دل اسے دیکھ کے دھڑک گیا۔ واکر سے پھر اس نے میرا پاؤں چھوا، واکر سے پھر اس نے میرا پاؤں چھوا، وہ تو سن تھا مجھے لہٰذا کچھ نہ ہوا۔ ملا جب اس کو کیش، اب یہ بچت کی کوشش یہ کھڑے نا پیسے ملا جب اس کو کیش تو اس کا فون بجا، من موہنی سی اسمائل سے اس کا فیس سجا، کہا میرا ڈرائیور آیا سی یو بائے بائے، میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کی ہائے ہائے، پیاری سی ایک لڑکی گاڑی سے نکلی، لیٹس گو ڈارلنگ کہہ کر اس سے چپک گئی، بٹوا اس کے ہاتھ سے جھٹپٹ تھام لیا، دھیرے سے پھر پیار سے اس کا نام لیا، خودک کے گاڑی میں بیٹھا منہ موڑ گیا، ہائے کمینہ بندر مجھ کو چھوڑ گیا۔ دل میں کیسے کیسے بندر لگتے ہیں، کل کے عاشق آج کے بندر لگتے ہیں۔ تھینک یو۔ آغاز ادھر چکوال میں محترمہ نیلم احمد بشیر اور مجاہد شاہی اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا فلائنگ سٹارٹ ہوا ہے علم و ادب کا چکوال میں، تو یہ 2023 سارے لوگوں کو توقعات بڑی ہیں، مگر ادھر تخت لاہور اور تخت اسلام آباد پہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ سارا مطلب ہے کہ یہ بالکل سارا سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب 75 سال سے کھیل تماشا ہے۔ بہرحال میرا مجاہد شاہی صاحب میرا اپنی آبزرویشن ہے، میں تاریخ کا طالب علم چکوال کی، تو ایک جب سارے قانون جب ظلم زیادتیاں جبر جب سب اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تو پھر ایک قانون قدرت بھی موجود ہے۔ تو یہ میں بالکل کئی دفعہ ادھر پریس کلب میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں، یہ قانون قدرت کا برکت میں آنے آتا ہے۔ 15 کروڑ عوام 22 میں سے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ کیا کھیل تماشا جو ہے بالکل اور بالکل یہ ان نیچرل اور بالکل قانون قدرت جو ہے اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نئے سال میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ کوئی اچھا یہ سارے معاملات آگے چلیں۔ یہ عظیم ملک ہے۔ ابھی محترمہ نیلم احمد بشیر کو تو یہ چکوال
یہ پوری دنیا کا یہ ایک تھاٹ رینج کروڑوں سال پرانی تاریخ اور ادھر ایسے ایسے عجوبے ادھر موجود ہیں. اور یہ 1200 سال پہلے البیرونی نے کہا کہ یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے یہ آڑا. آپ نے پٹھان طرف دیکھا آڑا بارڈر پہ آڑا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے. تو میں یہ جتنا 1500 شہیدوں نے دھرتی نے خون دیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں اگر یہ دھرتی اسی طرح خون دیتی رہی تو یہ چکوال جو ہے یہ پوری دنیا کا صدر مقام ہے. سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ صدر مقام. تو یہ پوری دنیا کا جو ہے نا یہ مرکز ہے یہ چکوال. انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے مگر یہ میری ریسرچ اور تحقیق ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ چکوال عظیم چکوال ہے. دوبارہ میں ایک دفعہ پھر آخر میں مجاہد شاہی تھا محترمہ نیلم احمد بشیر صاحبہ کا اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے طویل عرصے کے بعد یہ علم و ادب کی یہ ایک بھرپور ادھر بڑا بالکل قید پڑا ہوا ہے اور بالکل مایوسی ہے بے-چینی ہے. مگر آج کی اس تقریب میں پھر مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ محترم مہمان جو آئے ہیں یہ چکوال میں جو علم و ادب کا جو ایک تھوڑا سا مطلب ہے ڈیفینسو پوزیشن ہے تو آج یہ ٹیک آف ہو رہا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر پاک میڈیا گروپ کی طرف سے عوانی ادب کی طرف سے محترم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ پھر کوئی موقع ملا تو یہ اس میں ہوگا. تو آخری بات جب مجاہد شاہی صاحب اور محترمہ کی ادھر پریس کلب میں سارا وہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے بٹنوں پہ ہے اور الحمدللہ پریس کلب پہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی اور اسی وقت تو یہ ابھی مشاعرہ شروع ہی نہیں ہوا تو ابھی سوشل میڈیا پہ محترمہ نیلم بشیر اور مجاہد شاہی کی یہ نئے سال کے مشاعرے میں یہ وائرل ہو رہی ہے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی اور اسی وقت. یہ الحمدللہ وہ کرنل بیگم میرے بڑے بھائی ہیں لاہور میں تو انہوں نے کہا مجاہد شاہی صاحب چکوال پہنچے میں کہا پہنچے انہوں نے کہا گفٹ دی 2 ڈبے ریوڑیاں کے انہوں نے پیش کرنے میری طرف تو وہ انہوں نے آؤ خیال تو میں نے دل میں کہا 2 ڈبے تو انہوں نے جو ہو گئے محترمہ ادھر آئی ہیں تو وہ 2 ڈبے چکوال کے اخلاق کی طرف سے تو یہ 2 ڈبے جو ہے یہ ہم پیش کریں گے. آپ جدھر کے آنا ادھر آئیے
Mother.